اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مالک خود اپنی زندگی میں جائیداد بانٹنا چاہے تو اسے قانون اور شریعت میں کیا کہیں گے؟ یاد رکھیے گا، وراثت ایک خود کار یعنی آٹومیٹک عمل ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد جائیداد اللہ کے حکم سے شرعی حصوں کے مطابق خود بخود تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس میں کسی انسان کی مرضی نہیں چلتی۔ لیکن اگر والد اپنی زندگی میں اولاد کو کچھ دیتا ہے تو قانون اور شریعت کی اصطلاح میں اسے ہبہ یا تحفہ یا انگلش میں اگر بات کریں تو گفٹ کہا جائے گا۔ اسے وراثت نہیں کہا جا سکتا۔ یہاں پر شریعت کا پسندیدہ عمل اور برابری کا اصول بتانا چاہوں گا، جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان عطیات دینے میں عدل کرو، چونکہ زندگی میں جائیداد دینا وراثت نہیں بلکہ ہبہ یا تحفہ ہے۔ اس لیے شریعت کا پسندیدہ عمل یہ ہے کہ زندگی میں دیتے وقت بیٹے اور بیٹی کو برابر دیا جائے۔ اگر والدین کو اندیشہ ہو کہ ان کے بعد اولاد لڑے گی تو شریعت اس بات کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ زندگی میں ہی حدود کا تعین کر لیں۔ ایڈوکیٹ کے طور پہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ عدالت میں اکثر ہبہ یعنی گفٹ کے کیسز کیوں الجھ جاتے ہیں۔ قانون اسلام کے تحت ہبہ کے مکمل ہونے کے لیے 3 شرائط کا بیک وقت پورا ہونا لازم ہے، جسے ہم ہبہ کی مثلث یعنی ٹرائنگل کہتے ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اعلان یا پیشگی، یعنی مالک ہوش و حواس میں واضح کہے گا یا لکھے گا کہ میں یہ جائیداد دے رہا ہوں۔ اور جو دوسری شرط ہے وہ قبولیت یعنی ایکسیپٹنس، یعنی جس کو مالک دینے والا ہوگا پھر جو لینے والا ہوگا، خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی، اسے تسلیم کرے گا یا قبول کرے گا۔ تیسری اور سب سے اہم شرط کے بارے میں اگر بات کریں وہ ہے قبضہ حوالے کرنا یعنی ڈیلیوری آف پوزیشن۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں اکثر لوگ مار کھاتے ہیں۔ اگر صاف کاغذات میں زمین منتقل ہو گئی لیکن قبضہ اب بھی والد صاحب کے پاس ہے، والد خود وہاں رہ رہا ہے یا کرایہ خود وصول کر رہا ہے، تو عدالتیں ایسے ہبہ کو اکثر صرف ایک کاغذی کارروائی قرار دے کر ختم کر دیتی ہیں۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بھی شرط مشکوک ہو گئی تو ہبہ کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ میرے قانونی مشاہدے میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں جہاں بر وقت فیصلے نے نسلوں کو تباہ ہونے سے بچایا۔ ہمارے شہر کے ایک بہت بڑے تاجر تھے جن کے 3 بیٹے تھے۔ ان کے پاس ایک کمرشل بلڈنگ تھی جس کا فرنٹ بہت مہنگا تھا اور بیک سائڈ پر گودام تھا۔ والد جانتے تھے کہ میرے بعد بڑا بااثر بیٹا فرنٹ پر قبضہ کر لے گا اور چھوٹے بیٹے رل جائیں گے۔ انہوں نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا اور اپنی زندگی میں ہی ایک پارٹیشن ڈیڈ، جس کو تقسیم نامہ کہتے ہیں، تیار کروایا۔ بلڈنگ کے 3 حصے کیے، فرنٹ والے بیٹے کے ذمے لگایا کہ وہ باقی دونوں بھائیوں کو مخصوص رقم ادا کر کے ایڈجسٹ کرے گا۔ انہوں نے سب سے نقشے پر دستخط کروائے اور اسے سب رجسٹرار کے پاس باقاعدہ رجسٹر کروا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ والد کے انتقال کے بعد بڑے بیٹے نے وہی کیا جس کا ڈر تھا۔ اس نے فرنٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ کاغذات رجسٹرڈ تھے اور حدود ارباب باؤنڈریز بالکل واضح تھی، عدالت نے فوراً اسٹے آرڈر جاری کر کے اسے روک دیا اور باقی بھائیوں کو ان کا حق مل گیا۔ جو کیس 10 سال تک چلنا تھا وہ واضح کاغذ کی وجہ سے صرف 10 مہینوں میں حل ہو گیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ شریعت والدین کو مجبور نہیں کرتی کہ وہ زندگی میں مالک بننا چھوڑ دیں، لیکن اصلاح احوال یعنی معاملات کو درست رکھنے کا حکم ضرور دیتی ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اولاد میں تکرار ہے تو زندگی میں ہی معاملات صاف کر کے جائیں۔ امید ہے آج کی یہ تفصیلی ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو جائیداد، ہبہ یا وراثت کے حوالے سے کوئی مخصوص سوال ہے تو نیچے کمنٹس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے خاندان کے بزرگوں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ کسی کا گھر اجڑنے سے بچ سکے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن پر کلک لازمی کیجیے گا۔ لیکن رکیں، کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا باپ واقعی غصے میں آ کر
اولاد کو آگ کر سکتا ہے، اور بہنوں کا حق مارنے پر سپریم کورٹ کے وہ کون سے سخت ترین قوانین ہیں جو بھائیوں کو جیل پہنچا سکتے ہیں۔ پارٹ 3 دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔